یہود کو تورات میں 3 طرح کے حکم دیے گئے تھے۔ ایک حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے سے آپس میں تم نے جنگ نہیں کرنی، خانہ جنگی نہیں کرنی، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرا حکم تھا کہ اپنے مذہب والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو وطن سے نہیں نکالنا، جلا وطن نہ کرنا، اپنے شہر سے نہ نکالنا، ان کو شہر سے نکلنے پہ مجبور نہ کرنا۔ 2 حکم ہو گئے۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ اگر تمہارا کوئی مذہب والا، تمہارا ہم نشین، تمہارا بھائی کسی کی قید میں ہو تو اس کو قید میں نہ رہنے دینا، اپنی طرف سے فدیہ دے کے اسے چھڑوا لینا۔ اگر حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دیکھا جائے تو پھر بھی یہود اتحاد قائم نہیں رکھ سکے، اپنی علیحدہ علیحدہ حکومتیں بنائیں، اور ان حکومتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے جنگ بھی کرنی پڑتی۔ جب جنگ کرنی پڑتی، جنگ کرتے تو پھر ان کو شہر سے نکلنے پہ مجبور بھی کرتے۔ ایک یہود کا قبیلہ دوسرے یہود کے قبیلے کو مجبور کرتا کہ اپنا شہر چھوڑ جائیں۔ جنگ بھی ہو گئی، قتل و غارت بھی ہو گئی، شہر سے بھی نکال دیا۔ لیکن اگر یہ شہر سے نکلے ہوئے لوگ قید میں آ جاتے تو پھر ان کی محبت جاگتی، ان کی اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ جاگتا، اور یہ جاتے کہتے ہم سے فدیہ لے لو، ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، ہم اسے قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر دیکھا جائے، مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد ہیں اور ان کے 3 بڑے قبیلے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف اوس اور خزرج، یہ کافر ہیں اور 2 بڑے قبیلے ہیں۔ یہود کا رویہ یہ ہوا کہ یہود کے 2 قبیلے وہ اوس کے ساتھ اتحاد کرنے میں مشغول ہو گئے، اور ایک قبیلہ جو بنو قینقاع تھا اس نے خزرج کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یہود کے 3 قبیلے ہیں، ان میں سے 2 ایک کافر گروپ کا اتحادی ہیں اور ایک قبیلہ دوسرے کافر گروپ کا، دوسرے قبیلے کا اتحادی ہے۔ آپس میں جنگ ہوتی تو یہود کے قبیلے جو اوس کے ساتھ تھے وہ اوس کے ساتھ ہو کے اپنے دوسرے یہودی قبیلے سے لڑتے، قتل و غارت بھی ہوتی، ایک دوسرے کو شہر سے نکلنے پہ مجبور بھی کرتے۔ پھر یہی جب اوس والے یہود کے اتحادی قبیلے خزرج والوں کے پاس اپنے بھائیوں کو قید ہوتا دیکھتے تو جا کے فدیہ دیتے، چھڑوا لیتے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا رویہ ہے؟ حکم تمہیں دیا تھا قتل نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، حکم تمہیں دیا تھا کہ جلا وطن کسی کو نہیں کرنا، تم نے یہ دونوں حکم نہیں مانے، تو تیسرا حکم جو دیا کہ فدیہ دے کے چھڑوا لینا، اس کو کیوں مانتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تورات پہ کچھ نہ کچھ تو ہم عمل کر رہے ہیں نا، فدیہ تو اس لیے دے کے چھڑواتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بھائی اللہ کا حکم تو اوپر والا بھی تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، جلا وطن پہ مجبور نہیں کرنا، تو وہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے دراصل ہم نے کافروں سے اتحاد کیا ہے، اس اتحاد کی وجہ سے کچھ اس کا بھی تو لحاظ کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا لحاظ ہمیں اپنے ایگریمنٹس کا بھی ہے، اپنے معاہدوں کا بھی ہے، اپنے اتحادیوں کا بھی تو کچھ خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے کسی حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کسی حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ 2 حکموں کو نہیں مانتے ہو، ایک حکم کو مان لیتے ہو۔ تو جو ایسا کرے گا پھر اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ حکموں پہ عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے، اس کی اس کے علاوہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں وہ ذلیل ہوگا، رسوائی کا سامنا کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اسے شدید ترین عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا اور اسے شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جرم کیا ہے؟ کہ من چاہی باتوں کو لیتے ہیں
جو نہیں ایمان چاہتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کتاب کے کسی حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان تو تقسیم نہیں ہوتا کہ کسی حصے کو مان لیں کسی کو چھوڑ دیں۔ جب ایمان لانا ہے پھر پورے پہ ایمان لانا ہے، جتنا دل چاہے اتنی بات کو لیں، جتنا چاہے چھوڑ دیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ احکام ماننے ہیں تو سارے ماننے ہیں، یہی تقاضا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ خوشی کا اسلام اور ہو اور غمی کا اسلام اور ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب مصیبت آئے تو اسلام کے سارے احکام یاد آ جائیں اور خوشی کے وقت کہیں کہ سب چلتا ہے۔ معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ داری کو دیکھنا پڑتا ہے، کچھ وعدوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کچھ رسم و رواج کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی معاہدے دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو اس طرح کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں اسے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے سامنے ایسا کرو کہ دو عمل برے ہیں اور کوئی ایک عمل اچھا کر کے دنیا کو دکھا لو گے تو شاید دنیا والے تو مطمئن ہو جائیں کہ چلو یار کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو عمل کرتا ہے نا۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کا تقاضا اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم نے اسلام میں پورا داخل ہونا ہے اور سارے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی پہ دنیاوی فائدے کو ترجیح دی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، قیامت کے دن ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور پھر ان کے بعد پے در پہ مسلسل ترتیب کے ساتھ انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کچھ آیات پہلے گفتگو کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی یہ اتنے سخت دل تھے، اتنے ہٹ درم لوگ تھے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر بار بار مسلسل ہم انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، جو آ کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی تمہیں احکام یاد کرواتے رہے ہیں کہ تورات کے احکام پہ عمل درآمد کرتے رہنا، تمہیں یہ یاد کرواتے رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہزاروں انبیاء کرام آنے کے باوجود یہ اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑتے۔ پھر ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں معجزات عطا فرمائی اور روح القدس حضرت جبریل امین کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے اور پھر بنو اسماعیل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ سے جو ذکر کیا اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ تورات کی تعلیم ہی دیتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کے احکام یاد کرواتے رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو ان کے احکامات میں تورات کے احکام سے تھوڑا فرق تھا، تھوڑا اختلاف تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اختلاف دیکھا یہ پھر بھی پڑ گئے، پھر غصے میں آنے لگے، پھر تیش میں آنے لگے کہ تورات یہ کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو پھر معجزات عطا فرمائے، وہ بیماروں کو تندرست کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مختلف معجزے انہیں عطا فرمائے تاکہ یہ دیکھیں کہ آنے والا نبی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہی احکامات پیش کر رہا ہے، جس کا حضرت موسیٰ کی شریعت سے تھوڑا اختلاف ہے۔
اور پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبریل امین کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ ہم مسلسل اور ہر وقت جبریل امین حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے ہیں آپ کی ہمہ وقت مدد کے لیے۔ یہ اللہ نے ایک اعزاز اور خوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اچھا جی، اب اللہ کی رحمت تو یہ چاہتی ہے، رحمت خداوندی تو یہ چاہتی ہے کہ تمہاری بھلائی ہو، تمہارا فائدہ ہو، تم نجات پا جاؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر مسلسل نبی آتے رہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ لیکن دوسری طرف ان کا رویہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب بھی انبیاء کرام تمہارے پاس احکام لے کے، شریعت لے کے تشریف لائے، تم نے دیکھا کہ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ اس کو ہماری طبیعت برداشت نہیں کر رہی، ہماری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی، ہم جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبی ہم اس سے ہمیں روک رہے ہیں، تو استکبرتم، تم تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ پھر کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ انبیاء کرام کی تم نے تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ انبیاء کرام کو تم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہی کے قوم والوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ ان کا آگے سے رد عمل ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو انبیاء کرام اس لیے نہیں بھاتے تھے کہ ان کو حکم جب ملتا تھا تو ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جانا پڑتا تھا۔ مثلا ایک سود خور کو کہا جائے سود چھوڑ دو، تو اس کو تو سود کی چھوڑنے کا تبلیغ کرنے والا تو اچھا نہیں لگے گا۔ ایک جواری کو کہا جائے کہ تم نے جوا نہیں کھیلنا، تو اس کو تو یہ تبلیغ فوراً اثر نہیں کرے گی۔ تو وہ اس لیے انبیاء کرام کے خلاف ہوئے اور قتل تک آ گئے کہ انبیاء کرام ان کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور اگر آج بھی انبیاء کے وارث علماء کسی کو حق بات کی تعلیم دیں اور کوئی نفرت پال لے، کوئی غصے میں آ جائے، اور صرف اس لیے اس کو علماء اچھے نہ لگیں کہ یہ ہمیں سیدھی بات بتاتے ہیں، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ رویہ کن سے ملتا جلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں تمہارے نفس قبول نہیں کر رہے تھے، تم تکبر میں مبتلا ہوئے، ایک گروہ کو، انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے شہید کر دیا۔ پھر جب ان پہ ملامت ہوئی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، انبیاء کرام کو جھٹلا رہے ہو، معجزات دیکھ رہے ہو، نشانیاں دیکھ رہے ہو، پھر جھٹلا رہے ہو، تو یہ آگے سے طنز کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں دراصل ہمارے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، ہمارے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دلوں پہ پردے نہیں پڑے، اللہ نے تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی عقل اور شعور عطا کیا تھا، اللہ نے تمہیں یہ طاقت اور استعداد دی تھی کہ تم دیکھو کہ انبیاء کرام سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، یہ شعور تمہیں ملا تھا، لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس ہٹ درمی کی وجہ سے پھر یہ ہوا بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت فرما دی تم پہ۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے ان میں سے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر بات آ گئی جب حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تشریف لانا ہے، پھر آپ تشریف لائے۔ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا، انجیل میں پڑھا تھا، پہلی صحائف میں پڑھا تھا کہ ایک نبی نے تشریف لانا ہے۔ جب حضور جانے کا اعلان تشریف لے آئے، یہ ان کو پہچانتے تھے، لیکن صرف دل میں حسد پیدا ہوا۔ حسد یہ ہے کہ ہم بنو اسرائیل کے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے بنو اسماعیل میں، یہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اس حسد کی وجہ سے حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے مانا نہیں ہے۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ کتنا برا سودا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ،
کہ انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کیا. کیوں؟ بغین، حسد کرتے ہوئے. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنا فضل جسے چاہے اس بندے کو عطا فرما دے. تو اللہ نے فضل فرمایا ہے نبوت اور آخری نبی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہیں صرف حسد ہے حضور جانے کائنات سے، یہ پھر بھی پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فباؤ بغضب علی غضب، یہ اللہ کی ناراضی اور پھر ناراضی، غضب در غضب میں لوٹے، غضب در غضب کے مستحق ہو گئے. پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، اب حضور جانے کائنات محمد رسول اللہ کی تکذیب کی ہے. پہلے انہوں نے تورات کی تکذیب کی ہے، اب انہوں نے قرآن کی تکذیب کی ہے. یہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے اہانت والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہم صرف اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی تورات. جو ہم یہودیوں کی کتاب ہے تورات، ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، یہ قرآن تو ان کی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی ہٹ درم ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم تورات کو ماننے والے ہو، اسی پر ایمان رکھتے ہو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانو گے، تو پھر یہ بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو وہ جو پہلے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کو تم نے کیوں شہید کیا تھا؟ وہ تو تورات کا حکم دے رہے تھے نا. اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے سچے تھے تو ان کو کیوں شہید کیا؟ دوسرے نبیوں کو کیوں جھٹلایا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو نہ ماننے کا صرف بہانہ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں. حقیقت یہ ہے نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ یہ تورات کو مانتے ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں مانتے، یہ صرف بہانہ ہے کہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تورات کو تم مانتے ہی ہو تو پھر یہ بات بتاؤ. ایک واقعہ گزشتہ آیات میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کچھ لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، پھر انہوں نے وہاں بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، تو ان کے اوپر ایک پہاڑ معلق کیا گیا اور ان یہودیوں کو کہا گیا کہ مانو کہ ہم تورات پہ عمل کریں گے، وعدہ کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. اس وقت یہ فوراً مان گئے، جان بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو قرآن وہ بات یاد دلا رہا ہے اور یاد دلا کے کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ اگر تم تورات کو اتنا ہی ماننے والے تھے تو بتاؤ پھر ہمیں پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر کیوں لانا پڑا تھا؟ تورات بھی تم مرضی سے تو ماننا ہی نہیں، دل سے تو تورات کو بھی نہیں ماننا تھا. وہ تو جب پہاڑ آیا سروں کے اوپر اور پتہ اب ہم کچل دیے جائیں گے، یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، پھر تم نے کہا ہاں ہم مانیں گے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا، انہوں نے کہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو انہوں نے 40 دن اس بچڑے کی، گائے کے بچہ جو سامری نے سونے کا بنایا اور اس بچڑے کی انہوں نے عبادت کی ہے نا، ان کی محبت اس کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ اس کے اثرات دل میں آ جائے نا تو انسان کی ہدایت کو چھین دیتی ہے، انسان کی سوچ کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان کو ہدایت تک نہیں لے کے جانے دیتی. تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو بتاؤ کہ پھر تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. بات کو اس رکوع کے آخر تک ختم کرتے ہیں، اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں.
گزشتہ درس میں بھی بیان ہوا اور اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ بات بیان ہوئی. یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن ہوگا، ایام معدودہ، چند دن عذاب ہوگا، اس کے بعد آخرت کا گھر ہمارا ہی ہے. پکے آخرت میں اچھے جنت کے مستحق ہم یہودی ہیں. تو اس کا پہلے بھی تردید ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی ان سے فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے ہی ہے، جنت تمہارے لیے ہی ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو. ذرا کہو کہ مولا موت عطا فرما، ہم نے اپنے آخری گھر دیکھنا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے. موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب دیکھیں کہ حضور جانے کائنات سے کہا جا رہا ہے کہ ان یہودیوں سے کہیں کہ اگر تم سچے ہو نا اس بات میں کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، تمہیں عذاب نہیں ہوگا، آخرت کا گھر ہمارا ہے، تو ذرا ایک دفعہ کہہ دو کہ مولا میں موت عطا فرما، موت کی تمنا کرو. اتنی بڑی بات حضور ارشاد فرما دے، یہودیوں کہو کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر دو، مرنا ویسے بھی ہے. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہتا مولا میں موت عطا فرما. کتنا بڑا چیلنج تھا اور کتنا آسان تھا. کہا جا سکتا نا، ایک بندہ آتا کہتا میں دعا کرتا ہوں مولا مجھے موت عطا فرما، لے جی حضور جانے کائنات کے سامنے آ کے کہہ دے کہ آپ نبی ہیں نا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں موت کی تمنا نہیں کر سکتا، لو میں کر رہا ہوں، جھٹلا دیتا آ کے. لیکن حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچے صادق امین نبی ہیں کہ جو چیلنج دیتے ہیں کوئی اس کو سامنا نہیں کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ کہو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن قرآن اعلان کرتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. ان کو اپنی کرتوتوں کو پتہ ہے، یہ کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان کو دیکھیے گا یہ زندگی کے معاملے میں، اپنی دنیاوی زندگی کے معاملے میں بڑے حریص ہیں. اتنے حریص ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہ اتنے حریص ہیں کہ یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے میری 1000 سال عمر ہو، میں مروں ہی نہ، کم از کم 1000 سال تو جیوں. یہ تو اتنی امیدیں لے کے بیٹھے ہیں. لیکن یاد رکھیں 1000 سال عمر مل بھی جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اتنی لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے واقف ہے.